آپ جنگل کی طرف نکلے اور ہرن کا شکار کرنے کا ارادہ تھا۔ دراصل اللہ کی طرف سے جس کے مقدر میں جس وقت اسلام آ جائے، نکلے تھے جنگل کی طرف کہ ہرن کا شکار کرنا ہے۔ جب ہرن کے اوپر تیر چلانے لگے تو ہرن کو اللہ تعالیٰ نے بولنے کی طاقت عطا فرمائی، اور ہرن نے کہا کہ اے حمزہ میرا شکار نہ کرو، جا کے اس کا شکار کرو کہ جو آپ کے بھتیجے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف دے رہا ہے۔ پہلے تو حیران ہو گئے کہ ہرن بھی باتیں کرتے ہیں، تو پھر چھوڑ دیا، ہرن کا شکار نہیں کیا، تیر نہیں چلایا اور وہاں سے نکل پڑے۔ جب کچھ آگے چلے تو راستے میں ایک عورت ملی اور کہنے لگی کہ حمزہ کیا یہ اچھا ہوتا کہ آپ کچھ دیر پہلے یہاں پہ آ جاتے، کہ آپ کے بھتیجے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ابو جہل نے بڑی تکلیف دی ہے، ابو جہل نے انہیں بڑا ستایا ہے اور طرح طرح کے جملے ان کے اوپر کسے ہیں۔ حضرت سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ غصے میں وہاں سے نکلے، ایک جگہ پہنچے تو دیکھا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ایک چٹان کے اوپر بیٹھے ہوئے تھے، اور امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں سے آنسو جاری تھے۔ اگر ہم تھوڑا سا اس پہ غور کریں تو آج دین کے اوپر چلنا ہم کہتے ہیں مشکل ہو گیا ہے، ہم کہتے ہیں 5 وقت مسجد آنا مشکل ہو گیا ہے، اور دین اسلام کے جو احکامات ہیں معاذ اللہ وہ ہمیں سخت لگتے ہیں، ہم سنتے بھی ہیں لیکن عمل نہیں کرتے۔ اصل میں اس کی وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ ہمارے دلوں کو زنگ لگے ہوئے ہیں، ہم حقیقت سنتے ہیں اور جب سنتے ہیں تو ہمیں اچھی بھی لگتی ہے، لیکن یہاں سے نکلتے ہیں پھر سب کچھ ہی بھول جاتے ہیں، پھر اپنی مرضی کرتے ہیں، اور ساتھ یہ کہتے ہیں کہ دنیا والے کیا کہیں گے۔ یہ جو دنیا والوں کا بھرم رکھ کے اپنا نہیں رکھتے نا، کل قبر و حشر میں پھر ان کے ساتھ اسی طرح کے معاملات اور ایسا ہی سلوک بھی ہونے والا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دین اسلام کی تبلیغ کے لیے بڑی مشکلات اٹھائی ہیں، طرح طرح کی آزمائشیں برداشت کی ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پتھر کے اوپر، چٹان کے اوپر بیٹھے ہوئے تھے، آنکھیں اشک بار ہیں، امام الانبیاء کی آنکھوں سے آنسو ہیں، رب کے محبوب کی آنکھوں میں آنسو ہیں۔ اور اگر محبت کی زبان میں کہیں تو شاید والدین کے غم نے رلا دیا ہو۔ جب بندہ مشکل میں ہوتا ہے نا تو والدین یاد آتے ہیں، جس عمر میں بھی زندگی کے پہنچ جائیں، جب بندہ مشکل میں پھنس جاتا ہے، پریشانیاں گھیر لیتی ہیں تو ماں باپ ضرور یاد آتے ہیں کہ اگر آج میرا باپ زندہ ہوتا میرا سہارا بن جاتا، اگر آج میری ماں زندہ ہوتی تو میرے دکھ بانٹ لیتی، یہ یادیں ضرور آتی ہیں۔ وہ کیا کہتے ہیں کہ بائی بائیاں دے دکھ ونڈاون تے بائی بائیاں دیاں باواں، باپ سراں دا تاج محمد ماواں ٹھنڈیاں چھاواں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پتھر کے اوپر بیٹھے ہوئے تھے، آنکھوں سے آنسو جاری ہیں۔ حضرت سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا کہ بھتیجے کیا ہوا ہے؟ ابھی اسلام تو قبول ہی نہیں کیا تھا، بھتیجے کیا ہوا ہے؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابو جہل نے بہت برا بلا کہا ہے، اور حضور نے دیکھے اسلام کے لیے سب کچھ ہی برداشت کیا ہے، ہم تو چھوٹی سی بات نہیں برداشت کر سکتے اپنی دنیا داری میں بھی۔ امام الانبیاء نے دین کے لیے بڑی تکلیفیں برداشت کی ہیں۔ طائف کے بازاروں میں حضور تبلیغ دین کے لیے نکلتے، لوگ شراطی بچے پیچھے لگا لیتے، وہ پتھر مارتے۔ امام الانبیاء نبی آخر الزمان جو کل قیامت کے دن ہماری شفاعت کریں گے، جن کے لیے رب نے کائنات بنائی ہے، حضور کا اتنا لہو مبارک نکلتا کہ آپ کے جوتوں سے بھی خون بہہ اٹھتا، لیکن حضرت جبریل آ جاتے، اے اللہ کے محبوب اگر آپ اجازت دیں میں ان 2 پہاڑوں کو ملا دوں، طائف کی وادی 2 پہاڑوں کے درمیان ہے، میں ان پہاڑوں کو ملا دوں، انہیں ختم کر دوں، کچل کے رکھ دوں۔ امام الانبیاء فرماتے جبریل یہ مجھے پہچانتے نہیں ہیں، میں اللہ کی طرف سے رحمت بن کے آیا ہوں، زحمت بن کے نہیں آیا، شاید ان کی نسلیں مجھے پہچان لیں اور اللہ اسلام کو طاقت عطا کر دے۔
تو آپ نے فرمایا ابو جہل نے بڑا برا بلا کہا ہے، اور جب میں نے کوئی جواب نہیں دیا، کیونکہ اس طرح کی باتوں کے جواب دینا میری شان کے لائق نہیں ہے، جب میں نے کوئی جواب نہیں دیا تو اس نے ایک پتھر اٹھایا اور رخسار پہ مارا ہے، رخسار مبارک سے بھی خون جاری تھا، رخسار مبارک زخمی ہو چکا تھا۔ حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ غصے سے لال پیلے ہو گئے، گھر کی طرف نہیں نکلے، گئے ابو جہل کے دروازے پہ، دروازہ کھٹکھٹایا، جب باہر آیا، ابھی تک آپ نے اسلام قبول نہیں کیا تھا، جب باہر آیا تو حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ کے بان سے پکڑ لیا، ہاتھ میں نیزہ تھا یا تیر کمان تھے، جو بھی تھا وہی دے کے مارا اور سر پھوڑ دیا، اور آپ فرمانے لگے کہ میرے محمد کو کبھی تنگ نہ کرنا۔ یہ محبت بھرے جملے تھے، میرے محمد کو تنگ نہ کرنا اور اس بارے میں سوچنا بھی نہ، کیونکہ جو دین محمد لے کے آئے ہیں ان قریب میں بھی اس دین کی تابعداری کرنے لگا ہوں۔ وہاں سے نکلے، شیطان نے بہکایا، شیطان نے ورغلایا کہ اے حمزہ، جو دین محمد لے کے آئے ہیں وہ سچا نہیں ہے، دین تو وہ سچا ہے جس میں بتوں کی پوجا کی جاتی ہے۔ لیکن آپ کعبہ شریف کے پاس پہنچے تو دل میں خیال پیدا ہوا کہ یہ اللہ کا گھر ہے، یہاں پہ مجھے کوئی اشارہ مل جائے گا اور پتہ چل جائے گا کہ کون سا دین سچا ہے۔ جب دل میں یہ ارادہ کیا تو ہاتف غیب سے آواز آئی، امیر حمزہ، دین تو وہی سچا ہے جو میرے محبوب محمد مصطفیٰ لے کے آئے۔